اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء کا تعارف ہم آپ کے ساتھ کروا رہے تھے، اور آج ایسی گراں قدر شخصیت کا ہم تعارف کروائیں گے آپ کی خدمت میں کہ جو ایک فیلسوف ہیں، حکیم ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، اصولی ہیں، ریاضی دان ہیں اور مختلف علوم میں صاحب نظر اور مہارت رکھنے والی گراں قدر شخصیت ہیں۔ اس شخصیت کے زندگی کے فراز و نشیب سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور ان کا نام ہے آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی۔ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی، ان کی ولادت اور تاریخ پیدائش سے متعلق 1243 ہجری قمری کی تاریخ درج ہے، اور یہ اپنے آبائی گاؤں یعنی اصفہان کے قریب ہی ایک دیہات ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے والد عالم ہیں محمد خان قشقائی، اصفہان سے ان کا تعلق ہے، اور والدہ بھی خانزادی تھیں، یعنی خان جو ان کا قبیلہ قشقائی تھا، انہی قبیلے سے ایک خان کی ان کی بیٹی تھیں یہ۔ ابتدائی تعلیم جہانگیر خان قشقائی نے اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی، اور بچپن ان کا والدہ کے ساتھ گزرا۔ چونکہ قبائلی سسٹم میں یہ قبیلہ ان کا باقاعدہ اپنے حیوانات کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ سرسبز چاراہوں میں جہاں چراگاہیں ہوتی ہیں وہاں چلا جایا کرتا تھا، اور ان کے ہاں رسم تھی کہ یہ اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے جایا کرتے تھے۔ چونکہ جہانگیر خان چھوٹے تھے لہٰذا انہیں ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں میں وہاں مقیم تھے، لہٰذا ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور پرورش والدہ کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے بچپن ہی سے تعلیم کا آغاز شروع کیا، اور تعلیم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور قبیلے کے ساتھ چونکہ سفر نہیں کیا کرتے تھے اور تعلیم کا بہت شوق تھا، تو بچپن میں ابتدائی تعلیم وہیں اپنے آبائی گاؤں میں انہوں نے حاصل کی۔ لیکن جیسے ہی جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئے اور انہیں بھی قبیلے کے ساتھ باقاعدہ سفر کرنا تھا، تو ایسے میں والد نے دیکھا کہ بیٹے کو بہت زیادہ شوق ہے علم حاصل کرنے کا، تو انہوں نے ایک خصوصی استاد اور مربی کا انتظام کیا جو بیٹے کے ساتھ باقاعدہ اس قبائلی سسٹم میں ساتھ سفر کیا کرے، اور بیٹے کو دوران سفر تعلیم سے روشناس کروائے اور علم کے زیور سے اسے آراستہ کرے۔ لیکن جہانگیر خان قشقائی جو بہت علم دوست تھے، انہیں بچپن ہی سے اس بات کا احساس ہو چکا کہ وہ اس سفر کے دوران کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس چراگاہ، کبھی اس چراگاہ، اس طرح سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی تعلیم میں یہ سفر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جہانگیر خان قشقائی کو اندر سے ہی یہ ایک جذبہ تھا کہ وہ ایک جگہ مستقر ہو جائیں، ایک جگہ ٹھہر جائیں، اور وہاں ٹھہر کر دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن جب جہانگیر خان قشقائی کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اور وہ 40 سال تک باقاعدہ قبائلی سسٹم میں قبیلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور زراعت کرنا، مویشی پروری کرنا، یہ ان کے جو ہے وہ مشغلہ ہوا کرتا تھا، گھوڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، ان میں ان کو بہت ہی مہارت حاصل تھی، اور ایک خاص ہنر تھا جس میں جہانگیر خان قشقائی کو بہت مہارت حاصل تھی، وہ تھی موسیقی۔ یعنی جہانگیر خان قشقائی جو آج کل کے دور میں ہمارے ہاں یہ گٹار وغیرہ بجایا کرتے ہیں، تو اس قدیمی زمانے میں بھی کوئی ایسا ہی وسیلہ تھا جس میں جہانگیر خان قشقائی کو بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی، اور اپنے قبیلے کی ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے وہ اصفہان کا سفر کرتے ہیں۔ من جملہ مسائل میں سے ایک ان کا یہی جو وسیلہ موسیقی یا گٹار یا جو بھی چیز تھی وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی تعمیر کے لیے بھی وہ اصفہان کا سفر کرتے ہیں۔ جیسے ہی اصفہان کے بازار میں داخل ہوتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک شیرازی عارف عالم
بازار میں سفر کر رہا ہے اور اس کے اطراف میں لوگوں کا اور عوام الناس کا ایک نہایتی جمع غفیر ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ جہانگیر خان قشقائی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ اصفہان کے بہت ہی عظیم عالم ہیں اور وہ عالم نہایتی خضوع و خشوع میں حرکت کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر خان قشقائی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ عالم بھی دیکھ کے وضعیت کو، صورتحال کو اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جہانگیر خان قشقائی جو ہے وہ کس صورت سے، کس وضعیت سے ان کا تعلق ہے۔ لہٰذا جہانگیر خان قشقائی سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو موسیقی کے آلات سے آپ کا سروکار ہے اور آپ ساز بجاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنے دل کا ساز بھی بجایا ہے؟ تو یہ بات جہانگیر خان قشقائی کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہے کہ کیا دل کا بھی ساز ہوتا ہے؟ تو کہا جی ہاں، آپ تہذیب نفس کریں، آپ تعلیم دین حاصل کریں اور اپنے دل کے ساز کو بجائیں۔ تو اب اس سے جہانگیر خان قشقائی میں ایک جذبہ ابھرتا ہے اور سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جائیں اصفہان کے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اب یہاں سے جہانگیر خان قشقائی کا یہ معنوی سفر شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اصفہان کے مدرسہ صدر میں آتے ہیں۔ مدرسے کی خود معماری، عمارت ان کو ایک معنویت کی طرف جذب کرتی ہے۔ مدرسے میں کمرہ لیتے ہیں اور وہیں پر ہی تعلیم دین کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں جہانگیر خان قشقائی نہایتی مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور حوزہ علمیہ اصفہان کے اساتید کی فہرست میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہانگیر خان قشقائی نے فلسفے اور حکمت کی تعلیم آغا محمد رضا قمشئی سے حاصل کی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو فقہ و اصول کی اور ادبیات عرب کی تعلیم انہوں نے شیخ محمد حسن سے، محمد باقر نجفی اور حاج ملا حسین علی سے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ طب کی تعلیم انہوں نے ملا عبداللہ جواد جو اس وقت اصفہان کے نہایت ہی مشہور و معروف طبیب تھے ان سے حاصل کی، اور اسی طرح سے ریاضی، حیات نجوم اور دیگر مختلف علوم کی انہوں نے تعلیم وہاں کے اس دور کے مشہور و معروف اساتید سے حاصل کی۔ جہانگیر خان قشقائی جیسے ہی مدرسہ صدر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ان کا نہایتی صمیمی دوست بنا جس سے انہوں نے تمام زندگی رفاقت نبھائی، مباحثہ کیا، ان کے ساتھ کلاس پڑھی، درس گئے، اور وہ تھے آخوند ملا قاشی، جن کی حالات زندگی اور مختصر تعارف اور کرامات ہم اپنے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ جب آیت اللہ محمد رضا قمشئی جو فلسفے میں استاد تھے آغا جہانگیر خان قشقائی کے، جب انہوں نے اصفہان سے تہران کی طرف ہجرت کی تو جہانگیر خان قشقائی بھی فلسفے کی جو تڑپ ہے اور جو ان کا لگاؤ ہے اس کی خاطر وہ بھی تہران کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ جب تہران پہنچے وہاں ایک قہوہ خانہ میں قرار کیا استاد کے ساتھ کہ یہاں پر ہم ملا کریں گے اور وہاں پر درس پڑھا کریں گے، تو جہانگیر خان قشقائی کہتے ہیں کہ میں ملا صدرہ کی اسفار اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، اور استاد کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی اور استاد کو اسفار حفظ ہوتی تھی، اور وہ اپنے حافظے سے اسفار ملا صدرہ کو پڑھا کرتے تھے، اور ہم وہاں اس درویش کے قہوہ خانہ میں مخفیانہ طور پر اسفار کا درس پڑھا کرتے تھے۔ اور مخفیانہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ چونکہ فلسفہ اور اس دور میں اصفہان کے اندر اور تہران کے اندر بہت ہی جو ہے وہ اس کی مخالفت ہوا کرتی تھی اور اسے کفر و الحاد سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور جو افراد بھی فلسفہ و عرفان و ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے ان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ جہانگیر خان قشقائی کی اگر ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے تمام زندگی آخوند ملا قاشی کی طرح شادی نہیں کی، اور تمام زندگی انہوں نے اپنے قبائلی لباس میں اپنا وقت گزارا، یعنی لباس روحانیت، امامہ، ابا، قبا، اسے انہوں نے نہیں پہنا۔ البتہ نماز کے وقت وہ اپنی کمر سے شال اتار لیتے اور اسی کو امامہ بنا کر اس سے وہ استحباب کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ وجوہات شرعیہ کا انہوں نے اپنی تمام زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ ان کی ایک آبائی زمین تھی جہاں کشاورزی اور زراعت ہوا کرتی تھی، اور سالانہ وہاں سے 15 سے 20 تومان جہانگیر خان قشقائی کو ملتا تھا جس پہ وہ اپنا گزر و بسر کیا کرتے تھے۔ جہاں تک تدریس کا تعلق ہے
تو جہانگیر خان قشقائی جمعرات کو اور جمعے کے دن ریاضی اور حیت کا درس دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تمام ہفتے سورج نکلنے کے بعد یعنی 2 گھنٹے کے بعد وہ شرح لمع کا درس دیا کرتے تھے، پھر شرح منظومہ کا درس دیا کرتے تھے جس میں تقریباً 130 طلاب شریک ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جہانگیر خان قشقائی اخلاق کا روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ جو طلاب نہایتی خاص استعداد رکھتے ہوں انہیں وہ فلسفہ صدرہ کا خصوصی درس مخفیانہ طور پر دیا کرتے تھے، جس میں آیت اللہ مرجعیت عظمیٰ محمد حسین بروجردی جو حوزہ علمیہ قوم کی ایک نہایتی گراں قدر شخصیت ہیں، مسجد اعظم میں ان کی قبر ہے، وہ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی اپنے درس میں جنہیں فلسفہ پڑھاتے تھے ان کے ساتھ شرط کیا کرتے تھے کہ وہ فقہ اور اصول کی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور دینی شعائر کا احترام کیا کریں گے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو مرجعیت عظمۂ عراق گزرے ہیں، انہوں نے آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی سے درس خارج فقہ اصول میں استفادہ کیا ہے۔ مرحوم قشقائی نے رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں اصفہان کے اندر فلسفے کی تدریس کر کے فلسفے سے جو ایک تہمت لگی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ فلسفے کو خلاف شرع قرار دیا جاتا ہے یا اسے کفر و الحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس تہمت کو جہانگیر خان قشقائی نے اصفہان کے حوزے سے برطرف کیا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اصفہان میں لوگ جو ہیں وہ فلسفے کی تعلیم کو کفر و الحاد یا شرک سے یا بے دینی سے یا خلاف شرع ہونے سے تعبیر نہیں کیا کرتے تھے۔ جہانگیر خان قشقائی کے اگر شاگردوں کی فہرستی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تو جس طرح ملا آخوند کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں نہایتی گراں قدر شاگرد موجود ہیں، اسی طرح جہانگیر خان قشقائی کی شاگردوں کی فہرست میں 84 نامور فقی اور علماء موجود ہیں، جن میں آپ آغا ضیاء الدین عراقی جو عراق کے بہت عظیم مرجع گزرے، آغا رحیم ارباب ایک نہایتی گراں قدر فقی گزرے ہیں، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچے، شیخ حسن علی اصفہانی نخودقی یہ بھی آغا جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں اور انہوں نے جہانگیر خان قشقائی سے فلسفہ پڑھا ہے۔ آغا آیت اللہ محمد حسین بروجردی جو حوزہ علمیہ قوم کے زعیم بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی آغا جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو عرفان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ بھی آغا جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں۔ سید جمال الدین گلپائگانی یہ بھی آغا جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ حسن مدرس جو ایران میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں کہ جو اسلامی پارلیمنٹ میں باقاعدہ حزب اختلاف کے جو ایک بڑے لیڈر ہوتے ہیں اس کے طور پر وہ متعارف تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بھی جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا محمد حسین نائینی اور بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو جہانگیر خان قشقائی کے شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں، اور اس طرح جہانگیر خان قشقائی ایک نہایتی بے نظیر عالم دین کے عنوان سے تاریخ تشیع میں موجود ہیں۔ جہاں تک جہانگیر خان قشقائی کی تاریخ وفات کے بارے میں بیان کیا جائے تو ان کا انتقال 83 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور یہ آخوند ملا کاشی سے کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تمام زندگی انہوں نے اور ملا کاشی نے ایک ہی مدرسہ صدر میں گزاری، ایک حجرہ ان کا تھا ایک حجرہ ان کا تھا، دونوں تمام زندگی آپس میں صمیمی دوست رہے، آپس میں مباحثہ کرتے رہے، اور دونوں نہایتی گراں قدر شخصیات ہیں۔ انہیں بھی اصفہان کے قبرستان تختہ فولاد میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو چونکہ یہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کا خادم ڈاکٹر کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ میں جہانگیر خان قشقائی کا خادم ہوں۔ تو کہا جہانگیر خان قشقائی تو بہت ہی عظیم عالم ہیں، میں ان کے جو ہے وہ علاج کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، تو البتہ ان کی عیادت کے لیے ضرور آؤں گا۔ تو جہانگیر خان قشقائی پیغام بھجواتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میری عیادت کے لیے آ جائیں۔ جب طبیب آتا ہے تو جہانگیر خان قشقائی اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جو تم جانتے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا طبیب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جہانگیر خان قشقائی کو اپنی بیماری کا
بخوبی علم ہے، لہٰذا طبیب کسی دوسرے ڈاکٹر سے تجویز کرواتا ہے اور ایک دوائی لے کر آتا ہے، لیکن جہانگیر خان قشقائی کہتے ہیں کہ اب اس دوائی کے کھانے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا خادم کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بستر جو ہے وہ قبلہ رخ لگا دیا جائے، اور پھر ایک پانی کا گلاس طلب کرتے ہیں، ایک جام طلب کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کچھ ذکر الہی کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر خان قشقائی کو قبرستان تختہ فولاد میں دفن کیا گیا، اور آج بھی وہاں ان کا مقبرہ جو ہے وہ لوگوں کی حوائج کی برآوردگی کے لیے لوگ وہاں رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو حاجات ملتی ہیں۔ میں یہاں جہانگیر خان قشقائی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، جسے ایران کے نہایت ہی مشہور و معروف خطیب آغائے حجت الاسلام عالی، وہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی سے بلا واسطہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی اصفہان میں موجود مسیحیوں سے مناظرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں دین مبین اسلام کی حقانیت کے اوپر اور حضرت مسیح کی شریعت کے جو ہے وہ نسخ ہو جانے کے اوپر۔ عیسائی اپنے دلائل دیتے ہیں، آغا جہانگیر خان قشقائی اپنے دلائل دیتے ہیں، لیکن جب عیسائی ان کے دلائل پر قانع نہیں ہوتے تو جہانگیر خان قشقائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر خود حضرت مسیح تشریف لے آئیں اور آ کر وہ میرے دلائل اور برہانوں کی تائید کریں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم حضرت مسیح کی بات کو تو انکار نہیں کر سکتے۔ تو جہانگیر خان قشقائی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور حضرت مسیح خود مکاشفے کی حالت میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر دین مبین اسلام کی حقانیت کی گواہی دی، اور اس طرح سے ان مسیحیوں کے سامنے حجت تمام کر دی کہ حضرت مسیح بھی دین مبین اسلام کی تائید کر رہے ہیں، اور اسی دین مبین اسلام کے اوپر حضرت مسیح بھی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اقتداء میں نماز قائم کریں گے۔ جہانگیر خان قشقائی بہت ہی بے نظیر عالم کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی مختلف علوم میں تدریس کی، جن میں فقہ ہے، اصول ہے، فلسفہ ہے، اخلاقیات ہے، طب ہے، ریاضی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جہانگیر خان قشقائی درس خارج بھی دیا کرتے تھے کہ جس میں اس دور کے یعنی بعد والے دور کے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے باقاعدہ شرکت کی ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے گراں قدر شاگردوں کی تربیت کرنے والا استاد واقعاً بے نظیر اور گراں قدر ہوگا۔ جہانگیر خان قشقائی کی بھی چشم برزخی سے متعلق مختلف واقعات نقل ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی میں مختلف حکایات واقعات سب موجود ہیں، لیکن ہم نے ایک مختصر تعارف کروانا تھا آپ کی خدمت میں جہانگیر خان قشقائی کا، اور اس جلیل القدر عالم کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا جسے ہم نے اس مختصر گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم جہانگیر خان قشقائی کے درجات کو بلند کرے۔ جب مرحوم جہانگیر خان قشقائی کا انتقال ہوتا ہے تو ملا آخوند قاشی اس وقت زندہ ہوتے ہیں، تو ایک خطیب اس واقعے کو بھی نقل کر رہے تھے کہ جب جہانگیر خان قشقائی کی تشییع کی جاتی ہے تو آخوند قاشی اس وقت بہت ہی کمزور، نحیف اور بستر بیماری پر ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، لیکن لوگوں سے کہتے ہیں شاگردوں سے کہ مجھے سہارا دیا جائے، میں جہانگیر خان قشقائی کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا کچھ قدم تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب مجھے واپس لے چلیں۔ لہٰذا جتنا وقت بھی وہ اس تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں کچھ ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کچھ ہی دنوں کے بعد جہانگیر خان قشقائی اپنے شاگردوں کو عالم رؤیا میں کہتے ہیں کہ جائیں میری طرف سے جا کر ملا قاشی کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے تمام زندگی میرے ساتھ رفاقت کی، میرے سے مباحثہ کیا، میرا ساتھ دیا، اور اس سفر آخرت میں بھی وہ میری تشییع میں آئے اور میری اس عالم برزخ میں جو اضطراب کی کیفیت ہے اسے آ کر انہوں نے برطرف کیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے تھا، جب میری روح قبض ہو چکی تھی تو میں اس وقت نہایتی وحشت میں مبتلا تھا، اور جب مجھے تشییع کی جا رہی تھی تو میں قبر کے قریب جیسے جیسے بڑھ رہا تھا تو میں ایک وحشت میں اور ایک اضطراب میں مبتلا تھا، لیکن جیسے ہی آخوند قاشی میرے تشییع میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان پر جو ذکر جاری کیا اس سے میری تمام وہ وحشت برطرف ہو گئی اور میرے سامنے بالکل وہ عالم انوار ظاہر ہوا، اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کو مشاہدہ کرنے سے وہ اضطراب میرا برطرف ہوا۔ تو شاگردوں نے آ کر جب یہ ماجرا آخوند قاشی سے ذکر کیا تو مرحوم قاشی کہتے ہیں کہ میں اس تشییع جنازہ میں یا زہرا یا زہرا یا علی یا علی اس ذکر کو کر رہا تھا، اور جب میں نے مشاہدہ کیا کہ حضرات اہل بیت
اس ذکر کی بدولت جو ہے وہ وہاں ان کے انوار ظاہر ہو چکے ہیں، تو میں وہاں سے اس تشییع جنازہ سے واپس آ چکا۔ خداوند متعال ان جلیل القدر علماء کے درجات کو بلند کرے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور آپ کی طرف سے دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔